ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ابھی آپ حضرات نے نکاح کا خطبہ سنا. ان میں 3 آیتوں کی تلاوت کی. مولانا نے مسنون بھی ہے جن میں تقوی کا امر ہے. حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا امر فرمایا. لیکن مسنون نہیں پڑھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بشارات کے آیات پڑھنے بلکہ اعتدال پر رکھنے کے لیے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرو کہ بہت بڑی ذمہ داری تمہارے ساتھ ہے. ان میں تقویٰ کا فاصلہ حل کرنا. لکھا ہے علامہ شارانی نے کہ عید کا دن کتنا مبارک دن ہے، بہت مبارک. لیکن عشاء کی نماز میں نہیں پڑھی جاتی تاکہ عید کی صحیح شادمانی اس کو حاصل ہو. اتنی دیر تک اگر عشاء پر بیٹھے گا تو عید کے برکات سے کوئی معلوم ہے عید کے دن کی. اس بنا پر یہ ہے کہ جاکہ عید کی خوشی مناؤ. عشاء صاحب نے لکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکبیر کی تکفیر کا امر فرمایا تاکہ اعتدال باقی رہے. عید کی خوشی میں اتنا نہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ رسول کو بھول جاؤ، بلکہ اس خوشی میں بھی تم کو اللہ کی تکبیر سے اور کی تحمید سے غافل نہیں بنائی جائے. اللہ تعالیٰ کا دین بہت ہی عجیب و غریب ہے کیونکہ اللہ کا دین ہے. اس میں اب خوبی نہیں ہوگی تو کس میں خوبی ہوگی؟ اللہ کا دین ہے. بڑی اس کے اندر رعایات ہیں، جذبات کی رعایت بھی ہیں، صحت کے حالات جذبات بھی ہوتے ہیں، بیماری کے حالات ہوتے ہیں. سب کے لیے تعلیمات موجود ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں. ایک کافر نے کہا زمانے میں کہ تمہارا وہ نبی ایسا ہے. صحابی سے کہا. وہ صحابی بہت بڑے اگر وہ کہ صدیق حضرت عمر نہیں تھے کیونکہ ان سے اس کی ہمت نہیں تھی کہ اسی یہ بات کر سکیں جو میں کہہ رہا ہوں. کی ہمت نہیں تھی. کہا کہ تمہارا تو نبی وہ ہے جو پخانہ پیشاب کا ڈھنگ سکھاتا ہے. آپ جیسے جو یہ کرو وہ کرو، یہ کوئی دین ہے؟ اسے طنز کے طور پر کہا تمہارا نبی تو یہ ہے کہ صرف خدا کے علاوہ بھی بات کرتا ہے، حتیٰ پخانہ پیشاب کی بات کرتا ہے. دوستوں، بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے انہوں نے بھی خوب جواب دیا. کہا کہ یہ تو دین کے کمال کی بات ہے، ہمارے نبی کے کمال کی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی انہوں نے تعلیم دیا. چھوٹی چھوٹی نماز روزہ کی جیسے تعلیم، اسی طرح آپ دس دینے کو بھی کیا حرج ہے. اگر اسے منع کیا کہ حدیث سے نہ استنجا کرو تو اس لیے کہ ذرا سے بچو تم. حدیث سے استنجا کرو گے تو مقام استنجا زخمی ہو سکتا ہے. حدیث سے کرو گے تمہارے بھائی جینوں کی وہ خوراک ہے، اس کی بے ادبی ہوگی. ہر چیز میں مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ ہے. استنجا بھی کرو 3 ڈھیرے سے کرو. بےتاب پتھر کو بھی ظاہر نہ کرو. سمندر کے کنارے جاؤ، حدیث میں آتا ہے کہ اس میں بھی پانی میں اسراف نہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ حدیث پتھروں کے بارے میں کہا ہے
کہ پتھر میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. اب 20 پتھر سے کوئی سیدھا کر شروع کر دو, اس کو تم ملوث کرتے ہو. تو پاک 7 پتھر ہیں, تم اس کو ملوث کر رہے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, عمر صلی اللہ کا ہے, اللہ رحمت للعالمین. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے بھی حقوق بیان کیے, پانی کے حقوق بیان کیے, سائے کے حکم بیان کیے کہ پاکخانہ پیشاب سائے کے نیچے نہ کرو, کیونکہ وہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, سایہ ہے, لوگوں کو کلفت ہوگی, تکلیف ہوگی. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے کہ کیسے رابع کیسے کار نباشت, بہشت آزا کے آدار نباشت. دنیا کو بہشت بنا دیا. حضرت تھانوی خانقاہ میں یہ لکھا ہوا ہے, بہشت آزا کے آدار نباشت, کیسے رابع کیسے کار نباشت. پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں جن کسی کو کوس بھی نہ پہنچے, کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے. فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کو چھری دینا ہو تو کھلی ہوئی اس طرف ہے کہ نہیں, تاکہ یہ بھی شبہ نہ ہو کہ تم چھری اس اپنے ساتھی کو دکھا رہے ہو. اس سے بھی اپنے بچاؤ. تمہارا دین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, ضرر اور ضرار اسلام میں ہے ہی نہیں. حضرت تھانوی نے بیان کیا اسی حدیث کا 3 گھنٹہ بیان کیا پانی پت میں. یہ ہم نے حضرت سے سنا ماشاء رسول اللہ صاحب سے کیا کیا بیان کیا اس حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے. ہر وہ چیز جس سے اسی درجے میں کلفت ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لا ضرر ولا, نہ خود ضرر برداشت کرو نہ ضرر کسی کو پہنچاؤ. اس پر 3 گھنٹہ تقریر کیا. ہمارے بزرگوں نے بھی دین کو سمجھا تھا, اس پر سمجھانے کی کوشش کیا, پوری کوشش کی. حضرت تھانوی موبائل یہ معمولی موبائل نہیں, تمام حالات پر پوری بحث کیا. اس بنا پر ان کا پڑھانا میرے خیال میں بولا لا ضرر, چھری بھی ایسی نہ دو جس سے یہ معلوم ہو کہ چھری اس کے سامنے پیش کر رہا ہے. اسی طریقے سے اور کوئی بات, 2 آدمی 3 آدمی اگر ہوں, اب یہ سب یاد آ رہا ہے کہ نہیں, تو 2 آدمی ایک طرف ہٹ کر کے بات نہ کریں کیونکہ اس کو کلفت ہوگی. تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ہی متعلق یہ دونوں بات کر رہے ہیں, معلوم کیا کریں گے, قدر کریں گے, کیا کھیل دیں گے, کیا کریں گے. اور کم سے کم یہ تو خیال ہوگا ہی کہ کون سی ایسی بات ہے کہ یہ دونوں آپس میں کر رہے ہیں, مجھ کو چھوڑ دیا. کم سے کم یہ تو ضروری ہوگا. حضرت تھانوی کے یہاں ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں 2 شخص گئے, بعد میں حضرت محمد علی ہے, حضرت مالک خاموش ہو گیا. حضرت تھانوی تو وہ صاحب جو دوسرے تھے ان کو بدگمانی ہو گئی حضرت تھانوی سے کہ دیکھیں ایسی بات تھی کہ ہم لوگ سے حضرت تھانوی نے چھپایا. ہمارے حضرت کہتے تھے ہم لوگ کوئی خیال نہیں پڑا, ابھی ہو سکتا ہو بات ہی ختم ہو گئی ہو, یہ بھی ہوتا ہے بعد میں. اور یہ کہ تم کو سنانے لائق نہ رہی ہو بات. لیکن یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بدگمانی سوء ظن سے بچا. سوء ظن اس کے بعد ہی غیبت ہوتی ہے. کیا سوء ظن سے پہلے منع کیا کیونکہ سوء ظن یہ اس کی وجہ سے وہ جب ظن کو متحقق کر لیتا ہے تب غیبت کرتا ہے. تو اصل جو ہے سوء ظن ہے, اس وجہ سوء ظن سے اپنے کو بچاؤ تاکہ غیبت سے محفوظ رہو. بس کیا علماء نے. سوء ظن, بہت سے سوء ظن گناہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوء ظن غیبت جو ہے مشکل دے جانے والا ہوتا ہے. اس بنا پر ابتدائی چیزوں سے اپنے کو بچاؤ تاکہ آخر والی کی برائی وہاں تک نہ پہنچو. یہ شریعت مقدسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم کو یہ دین دیا, دین اسلام زبردست دین کامل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم, ہم کو خود اپنی خوبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی چیز, کتنی بڑی دولت دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا. 5 اسلام, تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا,
اپنی نعمت کو کامل کیا، دین کو کامل کیا اعمال کے اعتبار سے، ظاہری اعمال کے اعتبار سے، اور نعمت کو کامل کیا باطنی احوال دیے، باطنی احوال بھی دیا، باطنی احوال بھی دیا۔ اکملتوں میں کمال دین سمرت اعمال دین، اور وہاں احوال دین ہے میرا دین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل، اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اس دین میں جو ضروری چیزیں بیان کر دی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے حضرت تو بہت کہتے تھے کوئی دعا سے نہیں جو چھوڑا ہو، فرماتے بڑے شان سے کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو، ہمارے ہر حاجے کی دعا مانگی ہے، جس کا ہم کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ پڑھو مولانا مقبول، دیکھو کیسی کیسی دعا ہے، کیا تمہارا ذہن جا سکتا ہے؟ یہ دعائیں بھی یہ بہت بڑا دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ احکام الہیہ یہ تو ہے ہی ہے، اس کی تکمیل تو ہوئی، یہ باطنی چیز دعا کا تعلق باطن سے ہے، اس کی بھی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ہم تو دین کے کمال کو صرف احکام کو سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احکام کی تکمیل فرمائی، اسے دعائیں جو باطن سے تعلق ہوتی ہے اس کی بھی تکمیل فرمائی، دعاؤں کے ذریعے سے پورا سلوک بیان کر دیا۔ اللہ منی اثرت ایمان اللہ خلق و یقین اللہ سے بعد وقف و رحمتاً انال بیا شرط کرا، معمولی دعا ہے۔ اللہ منی اثرت اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ منی اثرت رسول الحق کی تمام دعائیں موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک باطنی تکمیل دین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تکمیل کیا باطنی کی، جیسے احکام کی تکمیل کیا ہے اسے دعاؤں کی بھی تکمیل فرمائی ہے۔ ہم لوگوں کو یہی شب قدر حضرت کیا پڑھا تھا، میں مقبول پڑھا رہا ہوں، سب آ جائے گا، اور عام طور سے شب رات میں کیا پڑھے حضرت، میں مقبول پڑھ رہا ہوں، سب آ جائے گا اس کے اندر۔ اور یہ بھی فرماتے تھے ضروری نہیں کہ آدھی رات بات پڑھو، مگر بعد ہی پڑھنا شروع کر دو تاکہ پڑھ لو۔ یہ سب تسہیل یہ ہے، یہ نہیں کہ تہجدی وقت پڑھو، جب موقع ملا ہے کہ شب رات شروع ہی سے بابرکت ہے، شب قدر شروع ہی سے بابرکت ہے، تو تہجد وقت کا انتظار ہوتا تھا، اس میں نیند آ جاتا تو رہ جائے گی ماشاء اللہ۔ جو سب کو سب سمجھتے بھائی سب ان کے اندر تو ہم کسی سے گئے نہیں، ہم تو رہے ہوئے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ہم لوگ ڈانٹتے ضرور تھے، ہم لوگ ڈانٹے، ہم تو اولاد تھے، ہم ڈانٹتے سے کہتے ہم داماد تھا نا، کہتے بھائی یہ میری اولاد ہے، میں نہ ڈانٹوں تو کیسے نہیں چلا۔ دوستوں ان کا بہت یاد کرا، ایسی ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی جو ہم مانے۔ جمعہ کے دن تمام علماء دارالعلوم مئو دیوبند نہیں، عقیم میں دارالعلوم دیوبند کو علماء بھی آ گئے، لیکن اس دارالعلوم مئو کو علماء آتے تھے جمعہ کے دن۔ ہم لوگ چاہتے تھے آتے تھے اپنے مکان، تھوڑی دور پر ہے، کہا کہ تم سے رہتے جمعہ کو، اسی دن تو میں مضمون رہتا تھا علماء کے سامنے، تم ہی لوگ نہیں رہتے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کبھی ہم لوگ جمعہ نہیں گئے، اتنا ادب لحاظ، لیکن وہ بھی کیا چشمہ آج تک ہم لوگ کبھی حضرت کے سامنے 10 سال لگا گئے ہی نہیں، جہاں حضرت بلایا آپ، کیونکہ وہ چشمہ سے وہ جلتے تھے، کہتے تھے سب چوکیاں لگاتے ہیں، یہ ان کو سمجھاتے لگے لوگ، کہا اتنی بڑی عمر میں چشمے کی ضرورت ہے، ایک ان کی نواسی نے کیا، تم کو بھی کچھ شوق پیدا ہو گیا ہے، اور خدا نے کہتا کتنے سال تک کبھی حضرت کے چشمہ لگا کے رات ہو دن ہو گئے، کیونکہ حضرت کو ناپسند ہے، اور حضرت کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس اتنی کم عمر میں کم عمری میں ان کو چشمے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کو عقیدت سے نہیں ضرورت پڑی۔ بہرحال یہ ہے کہ تکلفات تصنعات سے بچاؤ طلبا کو خاص طور سے، کیونکہ اس میں پڑھو گے علم نہیں آئے گا، اس بنا پر اس کسی کی بات اس کی طرف استعمال نہ کرو، اپنے کام میں لگو، ذکر میں لگو، پڑھنے پڑھانے میں لگو، دل آرامے کی داری دل دروبر، دل آرامے کی داری دل دروبر، دیگر چشمت ہما عالم فروغ، تم کو کیا کرنا چیزوں سے، جو معشوق رکھتے ہو اسی میں دل کو باندھو،
تمام چیزوں سے اپنے آنکھوں کو بند کر لو. حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں جو میں 10 سال میں سینے میں پائی میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں ان خمریزوں کے عوض اپنے جواہروں کو مت ضائع کرو. یہ کنکریاں جو ہیں اس کو لے کر کے جو سنگریزے بھی ہیں یہ کنکری کے عوض میں جواہرات کو ضائع نہ کرو. ہمارے علوم ہیں عارف ہیں ان کو لو. ان خمریزوں میں یعنی کنکریوں کی چننے میں جو سونے کے کنکریاں سامنے تمہارے موجود ہیں اسے ضائع نہ کرو. اپنے عمر کو ضائع کرو. تن از بے کار آمد بیکار مدار. تن از بے کار آمد بیکار مدار. دل از بے یار آمد بے یار مدار. بدن کام میں لیا ہے کام میں لگاؤ. دل یار میں لیا ہے یار میں لگاؤ. یہی عمر ہے مولانا کوئی نہیں کر سکتا. کہتے جتنے لوگوں کو نسبت حاصل ہوئی ہے سب جوانی ہوئی ہے. جس نے اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہتے گائے جو پیش ہوئی تھی اس میں ہے وہ بہت خوبصورت پیش ہوئی تھی. دستور الناظرین لن تنالوا البر حتی تم ہے. دستور الناظرین اتنی پیڑھی تھی ہے کہ سب کو اچھے اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. اسے تمہارا نفس سب سے زیادہ محبوب ہے. جب اس کو اللہ کے لیے دباؤ گے تو اللہ تم کو نواز دے گا. جوانی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اس بنا پر عجب لکھا بہت عمدہ شاہ صاحب نے لکھا ہے مجھے تعجب ہے جوانان مستعدان سے کہ سنگریزوں کے وقت سنگریزہ دے رہے ہیں اور اپنی خوبیاں جو ہیں جو ملکات اللہ نے رکھے ہیں اس کو تم دے رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے. اس بنا پر ہمارے دوستوں بزرگوں ہم لوگوں کی تربیت دراصل سختی ہاتھوں کی. حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی فرماتے تھے وہ سیدنا عبدالرحیم کے ہاتھ عبدالحق مودی نہیں لدھیانوی کے یہاں کہتے تھے ہماری بھائی جو تربیت کڑے ہاتھوں سے ہوئی ہے ہم بھی تم کو تربیت نہیں دیں گے. تو میں بھی کہا تھا ہم لوگ کڑے ہاتھوں سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا خبر نہیں ملے. ہم لوگ داماد تھے لیکن فرمایا اگر میری اولاد ہوتی تھی اتنا پتا نہیں کرتی ہے اس کو تو میں بھول نہیں تھے. وہ تعلیمات ہیں ہر چیز میں اعلیٰ کی طرف توجہ دلانا. چھوٹی چیز کیا پڑے ہوئے اعلیٰ کی طرف بڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے بندوں کو بدلا دیں. بہت تعلیم تربیت کی راتوں رات جا کے آتے تھے راتوں رات. یہ نہیں کہ مردوں کا بھی رکھ لیں جب تک اس چیز کو قبول نہیں کرا لیتے تھے تمہارے اندر یہ مرد ہے اس وقت تو بونس ہوتے تھے ہم لوگ چھوڑے دیتے تھے. ہم لوگ کہتے نہیں 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 کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی سکون دل پینے کو لفظ جگر کھانے کو اللہ کی یہ بے و شراب اللہ سے ہے. پونے دل پینے کو لفظ جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے زیادہ تر دیوانے کو. پونے دل بات پینے کو کچھ تھوڑی سی مشقت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. دیتا ہے تھوڑا دیتا ہے زیادہ لیکن کچھ تو کرنا ہوگا. اس طرح دوستوں عزیزوں یہ بہت ہی مناسب وقت ہے. یہ سمجھنا کہ تعلیمی کے لیے ہر چیز جائز ہے. یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے باقی چیزوں نے کر کے جو چیز لوگوں کے لیے حرام ہے تعلیموں کے لیے نہیں ہے. ابھی تو کتنا ہو سکتا ہے حرام آسی کو اللہ علم نہیں دیتا ہے. نہیں سورہ بقرہ میں بھی ایسی آیت ہے جب تقوی اختیار کرو گے تب یہ چیزیں ملے گی. یہاں کہیں ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تعلیمی میں بھی تم واصل ہو جاؤ گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے تھے بیٹے فرماتے تھے صرف ملا خشک ملا نہ بننا ہے. بہت مشہور ملا ہے. خشک ملا نہ باشی خشک نہ رہنا ہے بلکہ اسی عمر میں اللہ سے محبت معرفت پیدا کرو. یہ نہیں کہ اس کتاب پڑھ رہے ہو خود بھی اور یہ فلاں پڑھ رہے ہو تو آپ اسی کو کہہ رہا ہوں. نہیں کیونکہ اسی حالت میں جس وقت یہ پڑھ رہے ہو تم کو اللہ سے نسبت تعلق معرفت پیدا کرنا ہے تاکہ
فارغ ہونے ہوا جیسے تم سند تعلیم سے باہر بار ہو، نسبت اللہ سے بھی تم کو باہر بار ہونا چاہیے، تب اس کے بعد کام کر سکتا ہے۔ 20 سال تک پڑھا، اب اس کے بعد 20 سال 10 سال لگائیے، تب اس کے بعد کام کرنا ہی ہے۔ جس وقت علم حاصل کر رہے ہو اسی وقت نسبت اللہ کے حاصل کرنے کی صحیح کرو۔ جن کو بھی جو ملا ہے سر جوانی میں ملا ہے، ان بنا کو جتنے اولیاء اللہ ہے، میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو موقع دیا ہے، صحت دیا ہے، اور ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں میں لوگ بہت بھاگے ہوئے ہیں، صحت اور فراغت۔ بہت مشہور حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے، صحت کی فکر نہیں کرتا ہے، آج ہے صحت کل نہیں ہے، فراغت ہے آج ہے کل نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے وقت کو غنیمت، خیر قرائے فلاں وہ غنیمت شمار ہوں، خیر قرائے فلاں وہ غنیمت شمار ہوں، لا پیش کر کی بانگ بگائے پورا نماز ہے نہیں خیر جو تک طالب علم ہے، طالب علم کے زمانے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت فضیل آیات وہاں کرنے تھے، کتنے بڑے آدمی ڈاکو تھے، ڈاکو کے بعد بڑے ڈاکو سردار تھے، اہل اللہ سردار ہو گئے، ایک رخ تھوڑا کہاں سے کہاں ڈاکو ادھر، اہل اللہ ادھر ہو گئے۔ وہ کہا کہ اے جوانوں، تم یہ نہ سوچو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گی، بہت دفعے آم وغیرہ پچی کوڑے نکلتے ہیں، ابھی وہ کھانے لائق افطار نہیں پہنچتے، اسی وقت کوئی تمہارا کام ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جوان تم بھی یہ سمجھو کہ ضروری نہیں کہ تم جوانی تک پہنچو، بڑھاپے تک پہنچو، اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے۔ واسطہ ہوتا حضرت خدے لے آیا بہرحال میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وقت دیا اور بہت غنیمت کی وقت ہے۔ آپ حضرات کو جزائے خیر برحمت فرمائے کہ اس کا انتظام کرتے ہیں اور انتظام کو اہتمام کرتے ہیں اور اس کے اندر حسن و خوبی بھی پیدا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا اہتمام یہ آپ لوگ کی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض دے لوگ سن رہے ہیں دین کی باتوں کو، ہم کو اور آپ کو نہ۔ بہرحال تقوی کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نکاح میں تقوی کا دین تقوی یہ ایک موقع کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی خوشی کہ تم جنت میں جاؤ گے اور یہ ہو یہ سے کچھ نہیں کہا، تمہاری ذمہ داری تم کو دی جا رہی ہے، اس وقت تم کو اس کے ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ ہر وقت آدمی پڑھ رہا ہے، امیری ہے غریبی ہے، ہر میں تقویٰ کو اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق اللہ حیث ما کنت اتق اللہ۔ میں اسی میں بیان کیا تھا، شاید وہاں کرانا میں بھی میں عبداللہ کابلی موجود تھا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث حدیثوں میں ایسے ہی ہے جیسے انا اعطیناک ہے قرآن میں، سب کچھ اس میں ہے انا اعطیناک میں، اس کی بحث کے لیے بہت زبردست اس کے اندر مباحث ہے اور معارف ہے اس کے اندر انا اعطیناک۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جاتا ہوں باہر، یہ حدیث مجھ کو ضرور یاد آتی ہے کینیڈا میں جانے میں، جہاز پر وہ ایسا مثال پیپسی اور شراب ایک ہی ہے، پیپسی شراب چاہے وہ شراب ہے پیپسی کچھ کوئی جان نہیں سکتا کہ کیا اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، آپ بدبدری کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو۔ اللہ مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے اور بازار میں بھی تم کو دیکھ رہا ہے، جنگل میں دیکھ رہا ہے اور شہر میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی سے لندن مرا نا، بنگلہ سے کیسے بچا تھا لندن میں، اور کہا جیسے بمبئی بچتے ہو، لندن بمبئی کو الگ تھوڑی نا، لندن میں جیسے بمبئی میں کوئی کم ہے کیا شروع؟ ارے بمبئی میں بہت ہے، جیسے لندن میں تو بمبئی میں بھی ہے۔ اس وجہ سے میں کہا یہ جواب دیا، میں نے کہا لندن میں کسے بچا تھا، میں نے کہا یہ بمبئی بچتے ہو،
ممبئی میں جیسے بچتے ہو وہاں بچو. اللہ فکر اگر ہوگی اصلاح کی، یہ سب چیزیں سمجھائیں، یہ سب بہانہ میں نہیں چلتا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ دوسرے خراب نہیں، دوسرے بہانے سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ دوسرے کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. ابھی حکومت ہے ہفتے میں ایک دن اپنے احوال کو پیش کرنا ضروری تھا. اب ہم تھوڑا سا کہتا ہے احوال، وہ بھی یہ نہیں کہ یا پڑیا لکھی ہے، کرسی لکھی ہے، بخار، یہ نہیں. دیکھو تمہارے تکبر ہے کہ نہیں، تکبر کتنا گیا اس کو لکھو. اگر کسی نے عبادات کو لکھا کہ حضرات میں ہم نے اتنی عبادت کیا، یہ کیا، لکھتے تھے لوگ. کہاں نیچے لکھتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے، بس کوئی پست ہو جائے گا، بس بالکل ہوش لے لیں. اب اخلاق کا لکھنا معمولی ہے کہ ہمارے اندر کبر ہے، وہ وجوب ہے، نہیں لکھ سکتا. اس جگہ پہ اصلاح، خون دل پینے کو، لفظ جگر کھانے کو، یہ بلا مٹی ہے ذرا تیرے دیوانے کو. دوستو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا معاملہ نہایت اہم ہے. اللہ تعالیٰ بس رحم و کرم فرما دے، سب کچھ ہے. اس کی نظر کبھی چوک نہیں سکتی. ہم بدنظری کریں، آپ کی نظر چوک سکتی ہے، خدا کی نظر نہیں چوک. یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، اور سینے میں جو چھپا ہوا ہے جانتا ہے. یہی طریق ہے ہمارا، طریق یہی ہے. یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی، سینے جو چھپاتے ہیں اللہ جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حبل الورید سے زیادہ بقریب ہوں. حبل الورید، حضرت تھانوی اس کی بہت عمدہ مثال ہے. حبل الورید کیا کہاں جیسے دیکھو کوئی کاغذ ہے، اس کو تم ایک گوند لگا دیا بہت بھاری، اور اس کاغذ چپکا دیا، تو وہ کاغذ کہے گا دوسرے کاغذ سے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو گوند بولے گا کہ میں تم سے زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ مثال، یہ اللہ نہ تھانوی نے مثال دیا. کتنی باریک کاغذ دونوں ملا دیا تو وہ کہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور گوند کیا بولے گا تو سب جھوٹے ہو، میں تم سے قریب ہوں، تم سے بھی قریب ہوں، ان سے بھی قریب. اللہ کے ہاتھ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہاں تھانوی نے مثال دیا نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سب سے زیادہ قریب. ہمارا اس کا استحضار جوانی ہی سے رکھنا ہوگا. سال سکھانے کی ضرورت، تربیت کی. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ بچے جو ششکاری سمجھنے لگے تربیت شروع کر دو. انگریز کی پاپولر پوری تربیت کا اس قسم میں اہتمام کرتے ہیں. اب سبھی کیا کریں گے نہیں کرتے. ہماری کتاب جو تربیت ہے لکھا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی انگریز کا کوئی نقل نہیں کیا ہم نے، سب آئے تھا بہت لکھا. اور زیادہ گرنتھالیہ میں لکھا ہے، اس کو بار بار دکھلایا تھا مٹھی سے. میں کیا کہتا کسی میں دیکھا اتنی مورتی ہے تھک جاتا ہے. لیکن ہے بہت. بہرحال دوستوں بزرگوں، اصلاح کی فکر ہم سب سے اصلاح آج نہیں اصلاح ہوگی تو کب کیا ہوگی. اس بنا پر اصلاح کے لیے فکر ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر صادق جا رہے تھے، سواری پر تھے، دیکھنے لگے کیوں کر دیا تک نہیں کیا. اب دیکھا کہ نہیں، تربیت یہی ہے. چشم بندو، چشم بندو، لب بندو، گوشت بند. چشم بندو، لب بندو، گوشت بند. گر نبینی نور حق پر من خند. اگر نور نہ دیکھو ہمارے پاس کافی شیر تو پڑھا ضروری ہوتی ہے. یہاں کے کافی پاری ہوتا ہم لوگ پڑھے ہی نہیں آتا. فارسی علوم ہے، میں اسکولوں میں کہا تھے انہوں نے اس کو فارسی کو چھوڑیے نہیں.
بہت سے علوم 1000 کے علوم فارسی کے اندر ہیں. چھوڑ دیا چشم بند ہو لب بند ہو سورا میں من کہا دو بند لب بند ہو گوش بند ہو لب بند ہو گوش بند ہو چشم بند گندبینی نور حق گندبینی نور حق پر مطلب اس وجہ سے اللہ کی حفاظت اللہ دیکھ رہا ہے ہماری آنکھوں کو ہمارے کانوں کو لطیف و خبیر ہے وہ. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع میں تقوی کا عمل فرمایا ہے. شادی بیاہ میں جو خطبہ ہے اس میں بھی تقوی کا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس. یہ حدیث ہے جدید مختصر ہے, یہ پوری شریعت اس کے اندر موجود ہے. اتق اللہ. ہمارے اندر فرماتے تھے کہ بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں علماء میں کہ بس چڑھے ممبر پر کہا اتق اللہ او تو کا بات ہو گیا کہا تمیز کی ضرورت نہیں. اتق اللہ اسی اللہ کے اتق اللہ اللہ سے ڈرو. نبی اتق اللہ حیث ما کنت اللہ سے ڈرتے رہے جہاں بھی. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. اگر بربنا بشریت کیا غفلت ہے, کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی اچھا کام کر لیا کرو, اور اچھا کام کیا سبحان اللہ ہی کر لو, اس کو کم نہ سمجھو. الحمدللہ کہہ لو, استغفر اللہ کہہ لو, کوئی صدقہ 5 پیسے کے دے دو, مٹا دے گا اللہ تعالیٰ. بات السیئۃ الحسنۃ تمحها. حسنہ کر دو وہ مل جائے گی. لیکن حضرت خان فرماتے ہیں کہ نقد کرو, ایسا بات اگر کوئی گناہ کرو تو تہجد پر اس کو نہ ٹالو, اسی وقت کرو, ختم ہو جائے گا. اللہ کے لیے ضرورت نہیں وہ دل سے, جیسے آنکھ کا گناہ ہوا اور زبان سے کہہ دیا استغفر اللہ, یہی علاج بھی ہے اس کا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. مٹا دے گا. اور تیسری یہ تو ہے اصلاح کا, لیکن ایک چیز اور ہے جیسے جامع تعلیم ہے. وخالق الناس, دیکھو اس سے حقوق اللہ ادا ہوں گے. وخالق الناس حقوق العبادت ہوں گے. چھوٹی عنایت دینے کو روا ہے کہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ عنایت ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کا اچھا معاملہ کرو, کیونکہ تمہارا ابھی تقویٰ مکمل نہیں رہتا کہ خالق الناس بخلق حسن نہیں ہوگا. دونوں مل کر کے ذرا چاہے. حدیث میں آتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوئے, کس عمل سے؟ فوراً فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ اور حسن الخلق, دونوں یہ دو چیزیں. کتنی جامع تعلیم. قال ابن قیم کہتے ہیں تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے. جب یہ دونوں امر متحقق ہوں گے تو پھر وہ شخص صالح ہوگا اور صالحین جنت میں جائیں گے. سوال کی جواب اس طرح دیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ. جب تقوی اللہ اختیار کرے گا, ابن قیم نے کہا یہ ابن قیم تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد. جو دونوں کو ادا کرے گا وہ صالح ہے اور صالح لوگ جنت میں جائیں گے. بہت اس پر بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو بھی سمجھنے کی توفیق. اصلاحی چیز ہے نبی اکرم سے. اب نہیں اصلاح ہم لوگ کریں گے, خاص طور سے ہم لوگ کوئی سوال ہی نہیں غفلت کا. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے اور بیدار فرمائے. ماشاء اللہ صاحب ہر وقت سجدہ کرتے ہیں, سجدہ ہی کرتے ہیں. اب کیا مسجد میں دیر ہم لوگ کہتے ہیں ابھی اذان ہوئی ہے, ابھی بڑے پیشنٹ پاس رک جائیں گے. کبھی تو مسجد سے روک گیا چلو 15 منٹ میں وضو کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسا وضو ویسے نماز.
جیسا وضو اور جیسی نماز ویسی انداز سے اتصال. نماز الوضو الانفصال عن الخلق، الوضو الانفصال عن الخلق والصلاة الاتصال بالحق. وضو کرتے رہتے حضرت زین العابدین وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اس نے کہا حضرت وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ شخص ہو جاتا ہے. فرمایا تم نہیں جانتے کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے. تھوڑا سا سنا دوں زین العابدین لیکن ذکر بھی آ گیا اور باقی آگے ذکر ہے سبھا سے. حضرت زین العابدین و اسمعی کا واقعہ یہ بہت سناتے تھے. حضرت مجلس میں پوری عام مجلس میں اس کو سنایا کرتے تھے تو میں نے نقل کر دیا ہے. آج آپ لوگ بھی سنا دوں. میں بھی روتے تھے روراتے تھے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. یہاں کو زیادہ حج میں جاتے ہی ہیں تو واقعہ سنے رہیں گے تو کچھ اثر ہوا نہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے نکل کر یہ شعر پڑھ رہا ہے. یا میں مجیب دعا المستر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى ما سقمی. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میں نہیں یہ دعا مجید اللہ سبھی خود بھی روتا. آج اتفاق سے کھلا نکل لیتے اور اتفاق سے میں بھول گیا تھا اس کو. کو پھر حضرت زین العابدین کا نام آ گیا تو من کی یاد آ گیا. سنا تو ہے تو نہیں. یا میں مجیب دعا مستر فی الظلم. اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں. اے وہ ذات قد نام وقت کا حول البیت وانت بہو وانت یا حی یا قیوم لم تنمی. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر سو بھی گیا. بیت اللہ کے ارد گرد پھرا طواف کیا اور سو بھی گیا. پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے. مگر اے حی و قیوم آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوتے. جتنے آئے تھے بیت اللہ سب آئے جاگے سوئے اٹھے سب کہ آپ باہر بیدار ہیں. یا حی و قیوم لا تاخذ یا حی یا قیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم ادعوک ربی حزینا حائما قرقا فرحم بکائی بحق البیت والحرم. حضرت زین العابدین اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ عدم رسید ہوں. زین العابدین اصحاب نبوت بیت نبوت کے سب جوان نوجوان. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں, پریشان حال ہوں اور قلق والا ہوں, لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرما لیجیے. زین العابدین غوث العابدین کہہ جاتے ہیں, لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقہ میں رحم فرمائیے. انکان جود لا یرجوہ سلدو سفر سفر فمن یجود علی العاصین بالکرم. آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفضل امید نہ رکھے, آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفضل امید نہ رکھے تو پھر گنہگاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا؟ یہ اشعار پڑھے اور خوب روئے. پھر اس کے بعد اس طرح دعا کی, اللہ ایھا المقصود فی کل حاجۃ شکوت الیک الضر بفرحم شکایتی. اے وہ ذات جو کہ ہر حالت میں ہمارا مقصود ہے, میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی, میری تکلیف کو آپ دور فرمائیے. تکلیف میں نے ظاہر کر دی. اللہ یا رضائی انت تکشف قربتی
اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میری رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حالت روائی فرمائیے۔ نوجوان ہی رہے ہوں گے کہ زیادہ نہیں، اسی طرح سنائے کہ ابھی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بڑھا میں کوئی پڑھنے کا نہیں ہے، جوانی میں پڑھ رہے اتحت باعمال قباح ردیت وما فی البرا عبد جنا کذنایتی، میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور قبیح اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گنہگار بندہ کوئی نہ ہوگا۔ اتحرقنی بالناس اتحرقنی بالنار یا غائب المنى فأین رجائی ثم این مخافتی، اے میری امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفعل ایسا ہوا تو میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ یہ کہا اور زمین میں گھول ہو گئی، حرم دن رات دی، یہ کہا اشعار پڑھے، بہت شکریہ۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو قریب سے دیکھا، پسند نہیں تھے حرم، اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے۔ ہمارے یہاں اس کے مہینے دو مہینے سے سناتے مجلس میں علماء پائے دیوبند کے علماء سب سناتے ہیں، آج اتفاق میں تو پہلی نمبر بنا رہا ہوں۔ جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود دل رونے لگا۔ اس میں کیا کرتا ہے، میرے آنسو کے چند قطرے آپ کے رخسارے پر گرے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ کون؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رہا ہے؟ کیا پریشان کر رہا ہے؟ اس میں گناہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا غلام اسماعیل ہے۔ انہوں نے پہچانا نہیں تھا، کہا آپ کا غلام اسماعیل ہے، اور کہا اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر اس قدر جزا فضا کیوں؟ اس نے یہ کہا کہ آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، پھر جزا فضا اتنا کم؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے۔ اللہ نے کر دیا، آپ نے فرمایا اسماعیل یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ نے تو جنت میں مطیعین، اللہ تعالیٰ نے جنت مطیعین کے لیے بنایا ہے، اگرچہ وہ اپنے حبشی کروں، یہ سوال ہے۔ سید ہے حبشی، مطیعین کے لیے بنایا ہے، اگرچہ وہ آپ کے حبشی کرو، کم سے کم جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے بنایا ہے، اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا۔ ہم گناہ گار ہیں، اگرچہ وہ سید و قریشی کے نہ ہو۔ اور کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب نفخ صور ہوگا تو اس دن باہم نسب کام نہ آئے گا۔ تم نے نہیں سنا یہ اللہ فرما رہا، اور نہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یعنی بلکہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور یہ نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے
جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں، اس کا حالات. سبحان اللہ. حضرت ہمارے فرمانے ہیں سبحان اللہ کس طرح پاکیزہ حال ہے. ماشاء اللہ فرمانے سبحان اللہ کس طرح پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا. سبحان اللہ کس طرح پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا. اور اس میں بھی کس طرح متبع سنت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعض والوں کو اپنے حال سے دکھلا دی. یہ اعمال وہی میں کہا احوال کہہ رہا تھا تمہارا کسی اعمال اور اقوال پیش کرنے کی ضرورت ہے. اب احوال کو پیش اس پر حضرت کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ جو بات کہی یہ جو زدہ فضا کر کے دکھلا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حال یہ تھا جو مجھ کو ملا ہے تم بھی اس کی اتباع کرو. یہ حضرت اللہ وغیرہ کئی باتیں بس کبھی کبھی مہینے 2 مہینے بعد کس قدر متبع سنت تھی. یہ وضو نہیں کیا نماز نہیں پڑھا بلکہ یہ حال جو ہوا یہ حضور کا باقی حال تھا. جس طرح ظاہر وضو کیا ظاہر نماز پڑھی رکوع کیا سجدہ کیا اسے باطنی حال یہ تھا کہ یہ وظاہری تعلیم ہو گیا اور اپنے کو نیست نابود کر دیا. اس قدر متبع سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعض والوں کو اپنے حال سے دکھا دی. اور جس حال سے خود متصل تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متاثر کر دیا ہوگا. ہم لوگ تھوڑا متاثر ہو گئے نا ان کے حال ہی متاثر ہوئے نہ سنت متاثر ہو گئے. یہ بھی سننے سنانے کی بات ہمارا ہمیں کہنے والا یہ چیزیں بھی سننے سنانے کی چاہے یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا. حضرت فرما رہا ہے چاہے یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا اور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. اگرچہ قریب چاہتے حضرت سید عبد القادر جیلانی کے خوف و خشیت کا حال ملاحظہ فرمائیے. شیخ صالح بوستان میں لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی دیدن در حرم کعبہ روح برحسا نہادہ گفت. حضرت عبد الجیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے حضرت سید عبد القادر جیلانی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند ببخشا ہے اگر مستوجب عقوبتاً تو مرا روز قیامت نابینا برگے. اگر ہم سزا کے لائق ہیں تو ہم کو نابینا اٹھائیے تاکہ ہم نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں. تب تو کیا سمجھ رہے تھے مجھ کو نابینا اٹھائیے تاکہ میں تو نہ دیکھ سکوں ان کو. اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھا لیو تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. وہاں لکھ رہے ہیں سبحان اللہ کیا خوب حال تھا. خوف و رضا کے الفاظ سننے میں تو بہت آتے ہیں مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم سمجھ آتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ان حضرات کے اعمال ہیں اقوال اس کو بھی عمل احوال کو بھی اپنے پیدا کرنے کی کبھی دعا ہی کرے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك عينين حتى علتين. اللہ ہم ایسی آنکھ چاہتے ہیں جو آنسوؤں کو بہانے والی ہو. اللہ تعالیٰ ایسا دل چاہتے ہیں جو آپ کی یاد میں تڑپتا ہو. ایسا دماغ چاہتے ہیں جو آپ کے آیات کو پڑھ کر کے متاثر ہوتا ہو. اللہ ہر کسی کی آپ سے عطا فرمائے. اور یہ مجلس جو حضرات منعقد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا کر دے. ہمارے خلیل صاحب مولانا بہت اس کے دل دادا بھی ہیں بہت ہی انتظام بھی کرتے ہیں. ہمارے تمام یہ بزرگان نے علماء مشائخ ہیں سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کی توصیف کرتے ہیں پسند کرتے ہیں. یہ بھی ان کی سعادت کی بات ہے اور میری بھی سعادت ہے کہ ایسا موقع فراہم کرتے ہیں. ایسی باتوں کہنے کا اللہ تعالیٰ سبھی پیدا فرمائے تھے. دعا کی اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار. اللهم انی اسألک عینین خاشعات، اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ میں چاہتا ہوں جو آپ کی یاد میں روئے، ایسا دل چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں آپ کے قرب کے لیے وصال کے لیے تڑپ جائے. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی ہم کو، ہمارے تمام متعلقین بلکہ تمام مسلمانوں کو حضور کے اقوال و افعال کا عمل اور احوال سے بھی متصف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين.